الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی جب کہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔ تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر، سو اب ان سے ملو ملاؤ، اور جو قانون اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف اس کا سامان کرو، اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمیز ہو جاوے سیاہ خط سے، پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو، اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہوں مسجدوں میں۔ یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالی اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھیں۔ دعا کے متعلق مضمون پورا ہو چکا ہے، لیکن کچھ آداب ضروری ہے، ان آداب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسے عرض کیا گیا تھا کہ 44 آداب ہے، اس میں بھی جو بنیادی طور پر ضروری ہے وہ تو آ گئے تھے کہ حلال کمائی سے اجتناب، جلدی کرنے سے اجتناب، قلب غافل نہ ہو، اور لہو و لعب میں مشغول ہو کر کے دعا نہ مانگے۔ اس کے علاوہ اور بھی آداب ہیں جو امام جزری علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اس میں سب سے پہلے
جو باقی ہے اس میں اخلاص. ہم جانتے ہیں اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے، اور رات کو درس میں اخلاص کے متعلق مضمون چلتا بھی ہے. دعا سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے کوئی عمل، نیک عمل کرنا، تقدیم عمل صالح وذکرہ عند الشدہ. مثلا کوئی صدقہ کر دیا دعا مانگنے سے پہلے، 2 رکعت نماز پڑھ لی دعا مانگنے سے پہلے، اور کوئی نیک عمل، اور پھر دعا میں اس نیک عمل کا اللہ کے سامنے ذکر کرنا کہ اے اللہ اس نماز کی برکت سے دعا قبول فرما، جو خیر خیرات کیا ہے اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما. یہ بھی قبولیت کے اندر زیادہ مؤثر ہے. وضو کے ساتھ دعا مانگے، گرچہ ضروری نہیں ہے بغیر وضو کے بھی مانگ لے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے وضو کر لے، پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، قبلہ کی طرف رخ کر لے. جدھر بھی رخ کر کے دعا مانگے، لیکن بہتر ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے. جس حالت میں بیٹھ کر دعا مانگے، لیکن بہتر ہے 2 زانوں. یہ اچھی حالت ہے، اس میں اپنے آپ کو مسکین بنانے کی حالت زیادہ ہے دیگر حالتوں کے پیش نظر. دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور خوب حمد و ثنا بیان کرے، اور اخیر میں بھی پھر دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اس لیے کہ جس سے مانگنا ہے اس کی تعریف کرنا ہے. دنیا میں بھی ہم کسی کے پاس سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو تعریف کرتے ہیں تو جلدی سے دے دیتا ہے. اللہ تعریف کا واقعتاً مستحق ہی ہے، وہی مستحق ہے، اس لیے اس کی تعریف بیان کی جائے اور خوب تعریف بیان کی جائے. اور آخر میں بھی تعریف اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تعریف ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا کلمہ پڑھے یہ اس کی تعریف ہے، چوتھا کلمہ پڑھے یہ اس کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعریف ہے. اور جو بھی اللہ کے نام ہیں ان ناموں کو ذکر کیا جائے وہ تعریف ہے اس کی. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. عامتاً ہمارے یہاں تھوڑی کوتاہی کہ بھئی درود شریف پڑھ لو دعا مانگ لے، تو پہلے درود شریف نہیں ہے، پہلے اللہ کی حمد اور ثنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے. اور جیسے ابتدا میں درود شریف پڑھنا ہے ویسے اخیر میں بھی پھر درود شریف پڑھنا ہے. اور شرح عقائد ہمارے مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے حاشیے میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے بیچ بیچ میں بھی درود شریف پڑھتا رہے. یہ ہے آداب میں. اور اس میں ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک نقطہ یہ نقل کیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کبھی بھی غیر مقبول نہیں ہوتی. دیگر عبادات میں اخلاص نہ ہو تو مقبول نہیں، یہ نہ ہو تو مقبول نہیں، دیگر ساری باتوں کی وجہ سے. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ قبول ہی کر لیتے ہیں. تو اب شروع میں درود شریف پڑھے، اخیر میں درود شریف پڑھے، بیچ میں بھی درود شریف پڑھے، تو جب اللہ درود قبول کریں گے تو اس کے بیچ کی دعائیں ہوگی وہ بھی قبول کر لیں گے. اس لیے درود شریف کا دعا کے مانگنے کے دوران اہتمام ہونا چاہیے. ہاتھ کو پھیلانا، بسط الیدین و رفعہما،
اس طرح ہاتھ کو پھیلانا. بہت سارے یوں کرتے ہیں، یوں بھی بہت سارے کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں. دکھتے ہو، بیماری ہو، وہ الگ چیز ہے اس کی وجہ سے، لیکن عام حالات میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. بہت ساروں کو تو کنٹال آتا ہے تو یوں مانگتے، میں نے دیکھا اس لیے کہتا ہوں. یوں ہاتھ نیچے رکھ کر ہی، کیا معلوم ان کے ہاتھ بہت درد کرتے ہوں گے اس وجہ سے یا اور کوئی وجہ رہے، لیکن یوں میں نے خود دیکھا ہے کہ یوں ہاتھ ہے اور مانگ رہے، بیٹھے 4 جانوں اور رانوں پر ہاتھ ہے اور مانگ رہے ہیں. حدیث میں صراحتاً تذکرہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھائے اور کندھوں تک اٹھائے. اس طرح یہ کندھوں کی لائن میں آ جائیں گے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں سینے تک ہے، بعض روایتوں میں کندھوں تک ہے، تو اس طرح اٹھائیں گے تھوڑے سے آگے جو اوپر، تو یہ حصہ سینے تک اور انگلیوں والا حصہ کندھوں تک. تو اس طریقے سے دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا. اور دونوں ہاتھ کو اس طرح اٹھا کر کے دونوں میں تھوڑی جگہ بھی رکھنی ہے، یوں بھی نہیں ملا دینا ہے، یوں ملا کر کے. آداب ہے یہ سب. اب کوئی نہ کرے تو اس کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، کوئی سختی بھی نہ کرے کہ چالو دعا میں ہاتھ مارے کہ بھئی اس طریقے سے نہ کر. اس لیے میں سمجھا دینا ہے کہ بھئی ہر ایک کی ذہنیت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی سختی کرنے لگے تو آداب ہیں اور آداب کو اپنی زندگی میں بجا لانا ضروری ہے. اس لیے اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے. تو اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اور گزشتہ بات آئی تھی کہ بہت زیادہ شدت ہو، بہت زیادہ تضرع ہو، بہت سخت حاجت ہے تو اور زیادہ ہاتھ اونچا کر سکتے ہیں اتنا. اور اس سے بھی یہ اس طریقے سے کہ آپ علیہ السلام کی بغل مبارک ظاہر ہوتی تھی. تو یہ ہے آداب میں سے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کا واسطہ دے کر کے مانگے کہ اللہ آپ کے اچھے اچھے ناموں کے واسطے سے، آپ کی اچھی صفات کے واسطے سے. 99 جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں یوں ذکر کرتی ہے: اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم. ان کی فضیلت کے بارے میں آیا تھا کہ اتنی زیادہ علم والی تھی، لیکن وہ کہ اے اللہ میں آپ کے تمام اسماء حسنی کے واسطے سے آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ اسماء حسنی جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں ہے. تو اس طریقے سے اب جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس میں سب آ جائے گا. تو اس طریقے سے عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں کہ اللہ آپ کے تمام اسماء حسنی کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں مجھے دے دیجئے، سوال کرتا ہوں میرا سوال پورا کیجئے. انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا وسیلہ پکڑے، دعا جلدی قبول ہوتی ہے. بہت سارے لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، یہ روایت کا انکار کرنے کے برابر ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے نہ مانگے تو ڈائریکٹ پی ایم کے پاس چلے جاؤ نا، بیچ میں واسطہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ ڈائریکٹ صدر جمہوریہ کے پاس وہاں بھی جانے کے لیے واسطہ اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ نیک لوگ ہیں، ان کی اللہ کے حضور اور جناب میں قدر ہے. اور روایت میں ہے کہ بہت سارے بندوں کی اللہ لاج رکھ لیتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا واسطہ، صلحاء کا واسطہ، مقرب فرشتوں کا واسطہ، ان سب کے واسطے سے دعا مانگے. دعا آہستہ آواز سے مانگی جائے. انفرادی دعا تو یقیناً آہستہ آواز سے مانگی جائے. اگر اجتماعی دعا ہے تو اتنی زور سے کہ سب کو آواز پہنچ جائے. یہ خفض صوت کے منافی نہیں، لیکن پھر بہت زور زور سے ایک حال طاری ہو جائے اور اس میں وہ بے خود ہو جائے، وہ الگ چیز ہے. ہوتا ہے
بعض مرتبہ مانگنے کا ایک شدت سے اللہ کے ساتھ، تو اس وقت آواز زور سے نکل جاتی ہے، تو لیکن عام عادات نہیں، عام پستی کے ساتھ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ آواز سے، اور اس حال میں پکارو کہ رونا دھونا ہو، عاجزی کرنا ہو، گڑ گڑانا ہو، اس طریقے سے تم اپنے رب سے دعا کرو۔ تو یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول دعاؤں کو اختیار کرنا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے دین اور دنیا کے متعلق کوئی چیز نہیں چھوڑی جو مانگی نہ ہو اور امت کو دکھائی نہ ہو۔ اس لیے جو منقول دعائیں ہیں، معصور دعائیں ہیں، مناجات مقبول میں ہیں، الحزب العظم میں ہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو منقول دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو مانگنا، جیسے اس سے پہلے بھی کہ عرضی کرنے والا ہی عرضی قبول کرنے والا خود عرضی کے کلمات سکھائے، تو یہ ہے جامع دعاؤں کو اختیار کرے، وہی الفاظ کم، اور یہ سب جامع آپ علیہ السلام سے، قرآن سے جو دعائیں مروی ہیں وہ سب جامع ہیں، اس لیے ان دعاؤں کو ترجیح دینا چاہیے۔ پھر دوسری دعاؤں کو مانگنا ہے تو مانگے، دعا مانگنے میں اپنی ذات سے شروع کرے، جو بھی مانگنا ہو اپنی ذات سے۔ مغفرت ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی، میرے اساتذہ، اس ترتیب سے۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، اس طریقے سے دعا مانگنا ہے۔ جتنی دعا میں عمومیت ہوگی اتنی جلدی دعا قبول ہوگی۔ اب پوری امت کے لیے مانگیں گے تو امت میں خود بھی شامل ہے، لہذا کہ امت کے لیے مانگا نے خود کے لیے نہیں مانگا، ایسا نہیں ہوگا، اور اس میں دعا کی قبولیت ہے، اس لیے مانگے تو پورے امت کے لیے مانگے، اس طریقے سے۔ دعا کرنے والا بھی آمین کہے، سننے والے بھی آمین کہے، اس لیے کہ آمین یہ مہر ہے، آمین مہر، تو جب سننے والے آمین کہتے ہیں تو بھی مہر لگ جاتی ہے، اور دعا مانگنے والا چونکہ وہ دعا مانگ رہا ہے، ہر دعا پر آمین نہیں کہہ سکتا ہے، تو بالکل اخیر میں وہ آمین کہہ لے دعا مانگنے والا۔ تو اس صورت میں مہر لگنے کا مطلب یہ سیدھی اوپر جائے گی، بیچ میں کوئی اس میں قطع و برید یعنی کانٹ چھانٹ، اس میں میل جول، اس طرح کچھ بھی نہیں، اللہ کے یہاں پہنچے گی، مہر لگ گئی ہے، آمین مہر ہے، دعا کی مہر آمین ہے، اس لیے آمین کہنا چاہیے، اور آمین بھی دل سے کہنا چاہیے، اور آمین یہ بھی خود دعا ہے، آمین یہ بھی خود دعا ہے۔ آمین کے معنی اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، تو اس کو بھی آہستہ کہنا چاہیے۔ ہمارا ماحول ہے، سمجھانا ہے، چونکہ اس لیے کہتا ہوں معاف کیجئے گا، عربی دعاؤں میں آمین کی اتنی آواز نہیں آتی، جہاں اردو دعائیں شروع ہوتی ہے آمین آمین آمین، جیسے ریکارڈ ہو تو میری آواز بھی جاوے اندر، یہ بھی آداب کے خلاف، خود یہ دعا ہے، تو آمین کو بھی آہستہ سے کہنا چاہیے، اور عربی اور اردو میں کوئی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ عربی میں خبر نہیں پڑتی اس لیے من نہیں لگتا، ہم دوسری جگہ بھٹکتے ہیں، اس لیے آمین کہنا نہ کہنا، اور اردو میں خبر پڑتی ہے اس لیے دل ہے تو اس لیے ہم آمین کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آخر ہم اتنا تو دھیان رکھتے ہیں کہ دعا ہے، اور اب تو مشہور ہے قرآن کی آیات، احادیث میں یہ سب، تو جب دعا مانگنے والا خاموش ہو تو اس وقت آمین کہنا چاہیے، اور اردو میں ہو تو بھی آمین کہنا چاہیے۔ یہ تھے کچھ آداب جو ضروری تھے، اس میں سب میں نے نہیں لیے ہیں، لیکن جو ضروری لگے اس کو میں نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، چونکہ اس کے متعلق کچھ مضمون پہلے آ چکا ہے کہ روزے میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس میں سے تیسری تبدیلی کا یہاں اب اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔
ابتدائی اسلام میں آنکھ لگنے کے بعد اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، چاہے مغرب کی نماز پڑھ کر تمہاری آنکھ لگ گئی ہو، چاہے عشاء کی نماز پڑھ کر کے آنکھ لگ گئی ہو، تم سو گئے تو اب دوسرے دن کا روزہ شروع، چاہے رات میں پھر آنکھ کھلے، کھانا پینا جائز نہیں، بیوی سے اپنا تعلق زوجیت کا یہ بھی قائم کرنا جائز نہیں تھا، یہ شروع اسلام میں تھا۔ لیکن صحابہ کرام کے ساتھ حالات پیش آئے، اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں کام کاج کرتے تھے، گھر آئے، افطار کا وقت ہوا، بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے افطار کے لیے، تم ٹھہرو، میں اڑوس پڑوس سے انتظام کر دیتی ہوں۔ اڑوس پڑوس میں انتظام کرنے کے لیے گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ بیوی نے کہا ہائے تمہاری محرومی، ہائے تمہاری محرومی، فیال الاسف، بیوی کے الفاظ یہ، کیونکہ اب دوسرا دن شروع ہو گیا، روزہ شروع، اب کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ دوسرے دن ان کی حالت بہت کفوڑی ہو گئی، سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام کاج کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور دیگر صحابہ کا بھی واقعہ کہ رات اپنی بیوی سے انہوں نے سونے کے بعد اٹھ کر کے اپنا تعلق قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر رات تک، یہ معمول تھا آپ علیہ السلام کا کہ رات دیر تک صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ مشورے کیا کرتے تھے، خانگی باتیں، مشورے جس قبیل سے بھی ہو، ان دونوں کے ساتھ آپ علیہ السلام رات دیر تک کرتے تھے۔ تو ایسے ہی موقع سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر رات تک آپ علیہ السلام کی خدمت میں تھے، گھر پہنچے، بیوی سو گئی تھی، طبیعت کا تقاضا تھا، بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہا، بیوی نے کہا میں تو سو گئی تھی، اب جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی بات قبول نہ کرتے ہوئے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا حال پیش کیا، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ پہلے جو حکم تھا اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ رات میں اب سو تو نہ سو تو سو کر اٹھو تو بہر صورت جو پہلے ممانعت تھی ختم کر دی گئی، اب بیوی سے اپنے خصوصی تعلقات قائم کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اس کو باری تعالیٰ نے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا، اور چونکہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور بیوی سے خواہشات پورا کرنے سے رکنے کا نام، تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کو حلال کر دیا گیا تو باقی دو چیزوں کو بھی حلال کر دیا گیا۔ اب رات کو کھا پی سکتے ہیں جب بھی، پوری رات، یعنی کھانا حلال ہے، حلال کر دیا گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کھانا پینا قرآن کا حکم ہے تو اس کے لیے کھاؤ نہ پیو نہ، ہاں اپنی ضرورت ہے، جتنا تقاضا ہے اس قدر تم کھا پی سکتے ہو، اور بشری تقاضا بھی حق زوجیت کے طور پر پورا کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ یہاں رک کر کے حضرت مولانا عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورتوں کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرنا اسلام اور اسلامیات کے خلاف نہیں ہے۔ جو دیگر مذاہب میں جوگی پنا، رہبانیت کہ بیویوں سے تعلقات قائم کرنا، بیویوں کے ساتھ رہنا، یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، قرآن نے صاف تصریح کر دی۔ دوسری بات کہ روزہ اور رات کی عبادتوں کے بھی منافی نہیں ہے۔
کہ رمضان ہے، پورا مہینہ بیوی سے تعلق قائم کرنا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی شاید سے کیونکہ رمضان ہی کے متعلق ہے، روزوں کی ہی بارے میں کہ جب ناجائز تھا تو حلال کر دیا گیا ہے، تو اس سے صاف صریح طور پر کہ رات میں بیوی کے ساتھ رہنا، بیوی کے ساتھ حقوق ادا کرنا، یہ روزوں کے اور رات کی عبادتوں کے بھی ذرہ برابر منافی نہیں ہے۔ حضرت نے جو الفاظ نقل کیے وہ یہ کہ اسلام میں منافی وہ چیز ہے کہ جو ناجائز تعلقات سے قائم کیے جائے، غیر محرم کے ساتھ بات چیت، تلذذ کے ساتھ، یوں بھی غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کی طرف دل کا میلان، جو زنا اور زنا کے مبادیات ہیں وہ یقیناً ناجائز ہے اور اسے سخت حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن حلال طریقے سے جو چیز ہے اس کو رمضان جیسی عبادات میں بھی اسے ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ کے بھی خلاف، یہ الفاظ ہیں ان کے کہ ریاضت اور مجاہدہ کے بھی خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضا رکھا ہے، طبعی چیز ہے، اور طبعی چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر دے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ تو جو منع کیا گیا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے نازل کرنے میں دو طرح کے پہلو مد نظر اللہ کے رہے ہیں، احکام جو دیے ہیں اس میں دو طرح کا پہلو ہے، ابتداء نرمی، ثانیاً سختی۔ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ شراب اس بارے میں بین ثبوت ہے کہ اسلام آنے کے بعد شراب جائز تھی، اور ان کو ایک ساتھ منع بھی نہیں کیا اللہ نے، پہلا اشارہ دے دیا کہ تھوڑے فائدے ہیں نقصان زیادہ ہے، یہ اشارہ دے دیا، عقل مند سمجھ جائیں گے بھئی تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان اٹھانا کون اس میں پڑے گا۔ دوسرا اشارہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نماز کے اوقات میں شراب کی حالت ہو تو تم نماز کے قریب نہ آؤ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ ظہر اور عصر میں بھی مختصر وقت ہے، عصر اور مغرب میں بھی کم وقت ہے کہ شراب پیے اور نشہ اتر جائے، مغرب اور عشاء میں بھی کم وقت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری۔ اب دو وقت بچے، فجر بعد پیو تاکہ زوال شمس تک نشہ اتر جائے، یا عشاء پڑھ کر کے پیو تاکہ صبح تک نشہ اتر جائے، یہ ہے۔ پھر جب یہ لوگ عادی ہو گئے شراب سے، ان کی طبیعتیں جو پہلے بالکل مانوس تھی اب متنفر ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان الی آخر الآیہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چلے ہیں۔ نماز میں ابتداء ادھر ادھر دیکھو، بھئی پڑھتے ہیں نا پڑھ لینا دو، ہاتھ اونچے نیچے کرو، پڑھتے ہیں پڑھ لینے دو، بات چیت کرو، پڑھتے ہیں پڑھ لینے دو۔ لیکن پھر جب طبیعت مانوس ہو گئی، نماز کی اہمیت دلوں میں بیٹھ گئی، تو اب نماز میں بات چیت ممنوع قرار دی گئی۔ وقوموا للہ قانتین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں آیا اور سلام کیا، آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو میری تو طبیعت مچل گئی کہ کیا ہوا، کون سا گناہ ہوا ہے کہ میرے سلام کا جواب آپ نے، پچھلا سب یاد کرنے لگا میں کہ یہ تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں بے چین۔ آپ علیہ السلام نے سلام پھرا کر کے مجھے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہ اللہ نے بات چیت کو نماز میں منع قرار دیا۔ یہ ہے، صحابہ آتے تھے پوچھتے تھے کتنی ہوئی
دو کے چار اشارے سے دو جے ابھی کھڑے رہو گے تو چلے گا، سمجھانے کے لیے. ہاں صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے مزاج کے موافق کہ ابھی جماعت میں شریک نہیں ہوگے، قاعدے میں تو چلے گا، دوسرے پہلا قاعدہ ہے اس لیے آخری قاعدہ نہیں ہے. تو اس طرح اشاروں سے بات ہوتی تھی.